اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تجوید کے احکام کے سلسلے کا 27واں لیکچر پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ صفات اعلیٰ والے حروف میں سے آج کے لیکچر میں ادغام اور اس کی اقسام کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ادغام کی اقسام کا یہ چارٹ ہے۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام کبیر، ادغام صغیر، اور پھر آگے ادغام صغیر کی مزید اقسام ہیں۔ کیفیت کے اعتبار سے دو اقسام، یعنی ادغام تام اور ادغام ناقص، جبکہ سبب کے اعتبار سے ادغام صغیر کی تین اقسام ہیں، ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین۔ تو ادغام کیا ہے؟ ادغام کے لغوی معنی ہے داخل کرنا یا ملانا، اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ مدغم یعنی داخل ہونے والا حرف کو مدغم فی جس حرف میں داخل ہو رہا ہو میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، یعنی داخل ہونے والا حرف جس حرف میں داخل ہو رہا ہے دونوں کو اس طرح ادا کرنا کہ وہ ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ادغام کبیر اور دوسری ہے ادغام صغیر، جیسا کہ پیچھے چارٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو ادغام کبیر کیا ہے؟ ادغام کبیر یہ ہے کہ مدغم یعنی داخل ہونے والا حرف اور مدغم فی جس حرف میں داخل ہو رہا ہو، یہ دونوں حرف جو ہیں یہ متحرک ہوں، جنہیں ان پر زبر زیر یا پیش ہو، حرکت ہو کوئی نہ کوئی۔ اب مدغم کو ساکن کر کے، یعنی جو داخل ہونے والا حرف ہے اس کو ساکن کر کے، کیونکہ وہ پہلے تو متحرک ہے، اس کو ساکن کر کے مدغم فی جس حرف میں اسے داخل کرنا ہے، مدغم فی میں داخل کرنے کو ادغام کبیر کہتے ہیں، یا اسے ادغام جائز بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف 5 کلمات ایسے ہیں جہاں یہ ادغام ہوا ہے، جس کو ادغام کبیر یا ادغام جائز کہتے ہیں۔ تو ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ النساء سے ایک لفظ ہے کہ جو کہ اصل لفظ نعم ما یہ اصل لفظ ہے۔ اب یہاں پر دونوں میم جو ہیں یہ متحرک ہیں، دونوں پر زبر کی حرکت ہے۔ اب قاعدے کے مطابق ہم جو پہلا میم ہے اس کو ساکن کریں گے تو شکل یہ آ جائے گی نعم ما۔ اب اس پہلے ساکن میم کو دوسرے متحرک میم میں جب داخل کریں گے، ادغام کریں گے، تو اس کی یہ شکل آ جائے گی اور تشدید آ جائے گی، تو یہ ہو جائے گا نعم۔ تو یہ اس کا اصل قاعدہ ہے، یعنی پہلا جو مدغم متحرک ہے اس کو پہلے ساکن کریں، پھر اس ساکن کو دوسرے حرف جو مدغم فی ہے وہ متحرک ہے اس میں داخل جب کریں گے، وہ تشدید کی صورت میں اس طرح سے آ جائے گا اور وہ نعم، تو اس کی یہ شکل سامنے آئے گی۔ اسی طرح دیگر مثالوں میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ یہ لفظ ہے اتحاجوننی۔ اب یہاں پر بھی دونوں نون متحرک ہیں، تو اس کو پہلے ساکن کیا تو یہ شکل آ گئی اتحاجونی۔ تو اب اس کو جب اس میں داخل کریں گے مدغم فی میں، پہلے نون کو دوسرے نون میں داخل کریں گے، متحرک نون میں داخل کریں گے تو شکل آ جائے گی یہ، اور اس پر تشدید آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اتحاجونی۔ یہ سورہ الانعام سے ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے لا تأمنوا، تو یہاں بھی پہلا نون متحرک ہے، اس کو ساکن کیا تو یہ شکل آ گئی لا تأمنوا۔ اب جب پہلے نون کو دوسرے نون میں داخل کیا تو یہ شکل آ جائے گی لا تأمنوا، اور تشدید آ جائے گی
سورہ یوسف سے یہ مثال ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ہے مکنانی، مکنانی دونوں نون متحرک ہیں، پہلے نون کو ساکن کیا تو یہ شکل آ گئی مکنی، اب اس پہلے نون ساکن کو جب دوسرے نون متحرک میں داخل کیا تو یہ ہو گیا مکنی۔ سورۃ القاف سے یہ مثال ہے۔ اور آخری مثال یہ ہے کہ تأمروننی، تأمروننی، یہاں بھی نون دونوں متحرک ہیں تو پہلے نون کو جب ساکن کیا تو یہ ہو گیا تأمرونی، تأمرونی۔ اب اس ساکن نون کو متحرک نون میں جب ادغام کریں گے تو یہ شکل آ جائے گی، اوپر تشدید آ جائے گی، ہو جائے گا تأمرونی۔ تو سورہ الزمر سے یہ مثال ہے۔ اس کے بعد ادغام صغیر۔ ادغام صغیر یہ ہے کہ مدغم پہلے سے ساکن ہو۔ اب ادغام کبیر میں کیا تھا کہ مدغم متحرک تھا، اب یہاں کیا ادغام صغیر میں یہ ہے کہ مدغم پہلے سے ہی ساکن ہو اور اس کو مدغم فی میں جو کہ متحرک ہے اس میں داخل کیا جائے تو اس ادغام کو ادغام صغیر کہتے ہیں، یا اسے ادغام واجب بھی کہتے ہیں۔ یعنی مدغم ساکن ہو، اس کو مدغم فی جو کہ متحرک ہے اس میں داخل کرنے کو ادغام صغیر کہتے ہیں، یا اسے ادغام واجب بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ قد دخلوا، قد دخلوا، یہاں پہلا جو مدغم ہے یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے سے ہی ساکن ہے۔ اب اس ساکن کو جب متحرک میں داخل کریں گے تو تشدید کی شکل میں یہ سامنے آ جائے گا قد دخلوا۔ تو یہ سورہ المائدہ سے یہ مثال ہے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں ادغام کبیر اور ادغام صغیر جو ادغام کی اقسام ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ادغام صغیر کی مزید اقسام جو ہیں ادغام تام اور ادغام ناقص کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ آخر میں گزارش، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔